بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 بہترین نصیحتیں۔ ہر بات میں، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا اہتمام کرو۔ اس سے دل میں گہرا نور اور دلی سکون پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو، اس سے دل میں نور، ہمت اور شوق بڑھتا ہے۔ کسی مسلمان کو اگرچہ وہ گنہگار یا چھوٹے درجے کا ہو، حقیر مت سمجھا کرو۔ اگر کوئی شخص کوئی بات تمہاری طبیعت کے خلاف کرے تو صبر کرو، جلدی سے کچھ کہنے سننے مت لگو۔ خاص کر غصے کی حالت میں بہت احتیاط کیا کرو۔ گانا کبھی مت سنا کرو، بروز قیامت پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اگر تم قرآن پڑھے ہوئے ہو تو روزانہ قرآن پڑھا کرو۔ کوسنے اور طعنہ دینے اور غیبت سے زبان کو بچائے رکھو۔ 5 وقت نماز پڑھو اور جی لگا کر تھام تھام کر پڑھا کرو۔ رکوع سجدہ اچھی طرح کیا کرو۔ بیشتی زیور پڑھا کرو یا سن لیا کرو اور اس پر عمل کیا کرو۔ اولاد ہونے یا زندہ رہنے کے لیے ٹونے ٹوٹکے مت کیا کرو۔ فال مت کھلواؤ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خلاف شرع لباس مت پہنا کرو، یہ نار جہنم کا سبب ہے۔ کوئی کام نام کے واسطے مت کیا کرو۔ جو کتاب پڑھنے یا دیکھنے کے لیے مول لینا یا خریدنا ہو، پہلے کسی عالم کو دکھاؤ۔ اگر وہ صحیح اور معتبر بتلائیں تو خرید لو، ورنہ مت لو۔ جو بات زبان سے کہنا چاہو پہلے سوچ لیا کرو۔ جب خوب اطمینان ہو جائے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی دین یا دنیا کی ضرورت ہے یا فائدہ ہے، اس وقت زبان سے نکالو۔ کبھی اپنے آپ کو صاحب کمال مت سمجھو۔ کسی بڑے آدمی کی کبھی بڑائی نہ کرو، نہ ہی سنو۔ کسی ایسے درویش پر جس پر کوئی حال درویشی کا غالب ہو اور وہ کوئی بات تمہارے خیال میں دین کے خلاف کرتا ہو، اس پر طعنہ مت کرو۔ مال و عزت کی طمع و حرص مت کیا کرو۔ تعویذ گنڈوں کا شغل مت رکھو، اس سے عام لوگ گھرے رہتے ہیں۔ دنیا کا کام بہت مت بڑھاؤ۔ بے ضرورت سامان جمع مت کرو۔ جہاں تک ہو سکے تنہا رہا کرو۔ بے فائدہ اور بے ضرورت لوگوں سے زیادہ مت ملو، اور جب ملنا ہو خوش خلقی سے ملو، اور جب کام ہو جائے فوراً سے الگ ہو جاؤ۔ خاص کر جان پہچان والوں سے بہت بچو، یا تو اللہ والوں کی صحبت ڈھونڈو یا ایسے معمولی لوگوں سے ملو جن سے جان پہچان نہ ہو۔ ایسے لوگوں سے نقصان کم ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہو یا کوئی علم عجیب آ جائے تو کسی معتبر عالم سے مشورہ ضرور کر لیا کرو۔ اپنے پیر سے کسی خاص شخص کی درخواست مت کرو۔ ذکر سے جو اثر پیدا ہوئے سوائے اپنے پیر یا استاد سے کسی سے مت کہو۔ بات کو نباہا مت کرو، بلکہ جو تم کو اپنی غلطی معلوم ہو جائے فوراً اقرار کر لو۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی سے اپنی حاجت عرض کیا کرو اور دین پر قائم رہنے کی درخواست کرو۔